قبلہ پیر محمد اکرم قادری نقشبندی قلندری دامت فیوزہم، اس ادارہ کے بانی سربراہ سرپرست اعلیٰ جنہوں نے یہ بوٹا لگایا اور ان کے دلوں کے اندر کسی اور ہستی نے بوٹا لگایا۔ یہ قبلہ جب ذکر کرتے ہیں نا، ایک جملہ کہتے ہیں کہ پیر اکرم نے بوٹا لایا۔ شاید آپ لوگ سمجھتے ہیں قبلہ پیر صاحب خود اپنا نام لے کے یہ کہہ رہے ہیں، ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا نام بھی محمد اکرم نقشبندی ہے۔ یہ کتنا بڑا حسن اتفاق ہے کہ جنہوں نے بوٹا لگایا وہ بھی محمد اکرم نقشبندی ہیں، جن کو بوٹا لگا ہے، جن کو فیض ملا ہے دبئی کی سرزمین پر، ان کا نام بھی محمد اکرم نقشبندی ہے۔ یہ اکرمین ہیں۔ کیا ہے؟ بولی اکرمین، یعنی ان دونوں ہستیوں پر میرے کریم کا بھی کرم ہے اور کریم کے محبوب کریم رسول کا بھی کرم ہے۔ تو جناب محبت کے ساتھ آپ ذرا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عشق اللہ عشق رسول، عشق اللہ عشق رسول، عشق اللہ عشق رسول۔ اب ہم نے تو عزم کیا ہے کہ خون کے آخری قطرے تک اور زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ موت بھی آئے تو ادارہ منہاج الرسول کے سائے میں آئے، سائے میں آئے۔ آپ بھی دعا کیجئے اور آمین کہہ دیجئے ذرا۔ تو جناب قبلہ حضور پیر محمد اکرم نقشبندی قادری قلندری صاحب اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں گے۔ عزت مآب جناب قبلہ پیر صاحب۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين جلوے سمت رخ احمد مختار کے ہیں، جلوے سمت رخ احمد مختار کے ہیں، دونوں عالم میں اجالے میری سرکار کے ہیں، چن کے لے جاتی ہے فردوس کے باغوں کی بہار، چن کے لے جاتی ہے فردوس کے باغوں کی بہار، پھول اترے ہوئے جو آقا تیرے دربار کے ہیں، اور روضہ پاک کے اترے ہوئے پردوں کی قسم، روضہ پاک کے اترے ہوئے پردوں کی قسم، سائے جنت میں بھی آقا تیری دیوار کے ہیں۔ تم اپنے دل میں محمد کی آرزو رکھنا، تم اپنے دل میں محمد کی آرزو رکھنا، پھر ان کا کام ہے جذبوں کی آبرو رکھنا، اور بہت ضروری ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے جگر کے خون سے آنکھوں کو باوضو رکھنا۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کہنے سے بھی اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور جو بھی مجرم چھپ جاتا ہے میرے سرکار کے دامن میں، جو بھی مجرم چھپ جاتا ہے میرے سرکار کے دامن میں، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، میں بہت ممنون مشکور ہوں آپ سب دوستوں کا، خصوصاً مہمان خصوصی ہمارے پروفیسر صاحب تشریف لائے۔ یہ آپ سب کا ادارہ ہے،
मिनाज रसूल दावा आप सबका इदारा है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, आपकी खिदमत के लिए बैठा हुआ हूँ। वरना ये जो भी जिस आदमी ने कलमा तैयबा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये उसी का है दावा, जो कि आका करीम सबके हैं, मेरे भी उतने ही इतने आपके हैं। मेरे दोस्तों अजीजों, आजकल ये फितना फसाद का दौर है। इस दौर के अंदर दिल जो है, आप मेरी दिल जो है वो बिल्कुल मुर्दा होने के करीब है, क्योंकि ये फेसबुक पर यूट्यूब वगैरह जो आए हैं ना, ये इंसान को इतना मशगूल इन्होंने कर दिया है कि अपने माँ बाप से भी बात करने की बच्चों को तौफीक नहीं होती। मेरे दोस्तों अजीजों, इंसान की ज़िंदगी की तकमील के लिए 4 इंसान नासर का होना ज़रूरी है। कितने नासर का? 4 हस्तियों का होना ज़रूरी है। एक इंसान के वालिदैन जो उसको इस दुनिया में लाने का ज़रिया सबब बनते हैं, और वो माँ की गोद जो होती है वो बच्चे की इब्तदाई तरबियत होती है। उसके बाद स्कूल के असातिज़ा जो बच्चे को दुनियावी तालीम से आरास्ता करते हैं कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे माँ बाप के से डील करना है, कैसे अदब करना है बड़ों का, ये सारा। और तीसरी वो उलमाए किराम जो कि इंसान को इल्मे दीन सिखाते हैं, अल्लाह और उसका कुर्ब सिखाने के लिए वो जो ज़राए हैं इस्तेमाल करते हैं, वो शरीयत का पाबंद बनाने के लिए उलमाए किराम मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ये उलमाए किराम जो हैं ये नबियों के इल्म के वारिस हैं, नबियों के इल्म के वारिस हैं। और जो चौथी हस्ती होती है वो है औलिया किराम। अब वक्त ऐसा जा रहा है कि मैं एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि जब इंसान फौत हो जाता है तो अगर नेक साले होता है तो वो कहता है जल्दी करो, मुझे कब्र के अंदर ले जाओ ताकि मैं अपने रब का, अपने ताले हबीब का दीदार कर सकूं। और जो गुनाहगार होता है उसकी चीखों की आवाज़ आती है, वो चीखें मारता है कि मुझे किधर लेके जा रहे हो। लेकिन वो चीखों की आवाज़ जो है वो इंसान और जिन के अलावा अल्लाह की सारी मखलूक सुनती है, अल्लाह की सारी मखलूक सुनती है। आज दौर ऐसा आ गया है कि उलमाए किराम की जो आवाज़ है वो इंसान और जिन्नों के अलावा सारी मखलूक सुनती है। मैं एक लतीफ़ा आपको सुनाने लगा हूँ कि एक मुफ्ती साहब थे, पठान थे, बैठे हुए थे तो पराठा साथ में रखा हुआ था बांध के, वो कौवा आया, पराठा लेकर ऊपर उड़ गया। वो पराठा लेकर दरख्त के ऊपर बैठ गया, ये तो एक साइड में हो गया। वो मौलवी साहब कहते हैं, मुफ्ती साहब कहते हैं कि कौवे मेरा पराठा दे दे। देसी घी वाला मुफ्ती साहब कह रहे हैं मेरा पराठा वापस कर दे। वो कहने लगा कि नहीं करूँगा तो क्या करोगे? मुफ्ती साहब कहने लगे कि मैं सुबह ही फतवा जारी कर दूंगा कि मेरी किताबों में पढ़ा है कि कौवा हलाल है और पठानों के निशाने बड़े तेज हैं, सुबह कोई कौवा दुनिया में नहीं रहेगा। हाँ जी, तो उसने फौरन पराठा वापस कर दिया। तो इंसानों के अलावा सब बोली समझते उलमाए किराम की, लेकिन आजकल इंसानों के दिल जो है वो ज़ंग-बूज़ है। अल्लाह वाले जो है वो अल्लाह के बंदे जो हैं वो कलमा तैयबा इसलिए लोगों के दिल में रखते हैं कि इस जिक्र से जो 70,000 जुर्माती पर्दे होते हैं इंसान के अंदर, दिल के अंदर, वो जलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो पर्दे जलते जलते जब ऐसा एक मौका आता है कि उसका कशिफ होता है, फिर पता चलता है कि मैं किस लिए दुनिया में आया, मैं मकसद क्या था। इस आजिज़ ने एक छोटी सी आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी फलों की तंगी देकर, कभी जान की तंगी देकर, कभी बीमारी देकर, कभी तंदुरुस्ती देकर। और बशर साबिरीन, फिर सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। जो सब्र करते हैं, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहते हैं अब तो अल्लाह के लिए ही, अल्लाह की तरफ जाना है। अगर आजमाइश आ गई है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
صحیح حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں کہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ کی طرف جب آتی ہے، ایک کوڑی تھا، کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، تو وہ دعائیں کرتا تھا اللہ سے، یا اللہ میرا کوڑ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے پاس فرشتہ بھیجا انسانی شکل کے اندر۔ وہ کہنے لگا کہ بندے خدا تجھے کیا چاہیے؟ کہتا میں کوڑی ہوں، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوں، اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا کوڑ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے اللہ سے دعا کی، ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا، وہ بالکل صحیح تندرست ہو گیا۔ پھر اس ملائکہ نے کہا جو انسانی شکل میں تھا کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ اس اللہ کے بندے نے اشارہ کیا، اونٹنی آ گئی، جس کے بچے بھی تھے ساتھ، اس کے حوالے کر دی کہ جا کے موج کر، دودھ بھی اونٹنی کر، اپنا آرام سے زندگی بسر کر۔ اب وہ فرشتہ جو تھا وہ انسانی شکل میں ایک دوسرے آدمی کے پاس گیا، وہ سر سے گنجا تھا، سر کے اوپر بال نہیں تھے۔ اس نے پوچھا یار تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا میرے سر کے بال نہیں ہے، دھوپ لگتی ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی لوگ مجھے گنجا گنجا کہتے ہیں، اگر میرے سر کے اوپر بال آ جائیں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، میرے لیے دعا کر۔ ساری عمر میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا۔ اس فرشتے نے دعا کی، اللہ نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، بال آ گئے، وہ خوش ہو گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ کہتا مجھے گائے بہت پسند ہے۔ اس ملائکہ نے اشارہ کیا، گائے آ گئی، بچے بھی ساتھ تھے، کہا یہ لو گائے چراؤ، دودھ پیو اور موج کرو۔ پھر وہ ملائکہ ایک اندھے کے پاس گیا جس کی آنکھیں نہیں تھی، اس سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہتا میری آنکھیں نہیں ہیں، میں دنیا کو دیکھ نہیں سکتا، دنیا کی روشنیوں کو دیکھ نہیں سکتا، دنیا کی رونقوں کو دیکھ نہیں سکتا، اگر اللہ مجھے آنکھیں دے دے تو میں ساری عمر اس کا شکر ادا کروں۔ اس فرشتے نے دعا کی اور آنکھوں پہ انگلی پھیری، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں واپس کر دی۔ کہتا شکر الحمدللہ میں اب دیکھ سکتا ہوں۔ اس فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ کہتا مجھے بکری بہت پسند ہے، بکریاں بہت میں پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کو ایک بکری عطا کر دی گئی جس کے بچے بھی تھے، دودھ بھی دیتی تھی۔ فرمایا جاؤ جا کر عیش کرو، موج کرو۔ اب وہ کافی عرصہ گزر گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ملائکہ کو حکم دیا کہ جاؤ اب ان بندوں کو آزماؤ۔ یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا کہ ضرور تمہیں آزمائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر ان کو آزماؤ۔ سب سے پہلے کوڑی کے پاس گیا، کہا ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی، وہ جو اونٹنی تھی اس کے بچے بھر بھر کے بہت بڑا ریور بن چکا تھا، کہا بھی ایسا کرو ان میں سے تم زکوٰۃ نکالو، اللہ کے راستے میں دو تاکہ تیری مال میں برکت ہو جائے، کیونکہ تجھے تو معلوم ہے تو کہ تم کوڑی تھے، تمہیں دعا کی کہ اللہ کا نہیں، میں تو کوڑی نہیں تھا، میں تو ایسے ہی تھا، اور یہ میری کمائی کا ذریعہ ہے، میں کیوں دوں؟ یہ میں نے محنت کر کے ان کے ریبڑ کو چلایا ہے، بچے پیدا ہوئے ہیں، بچے سارا کھو، اللہ کے راستے میں کیا دوں؟ تو اس فرشتے نے ایسے ہی ہاتھ مارا، اسی طرح کوڑی ہو گئی۔ دوسرے کے پاس گئے، کہنے لگے ہاں بھائی گائے کا بھی بہت بڑا ریور بن چکا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ دو، ایسا کرو مجھے تھوڑے سے جانور دے دو تاکہ میں بھی اپنا گزارا کر سکوں۔ وہ کہنے لگا تمہارا اس میں کیا ہاتھ ہے بھائی، میں تو گائے چرائی ہے، میں نے ریبڑ میں محنت کی ہے، اللہ نے اتنی برکت دے دی ہے، میں کیوں دوں اللہ کے راستے میں؟ اس نے ہاتھ پھیرا، اس کا سر اسی طرح گنجا ہو گیا اور ریبڑ غائب ہو گیا۔ تیسرے سے کہا ہاں بھی بکریوں والے تیرا کیا ارادہ ہے؟ بکری اللہ کے راستے میں دو گے کہ نہیں؟ اس نے پہچان لیا یہ تو وہی ہے۔ کہتا تو نے جو مجھ پر احسان کیا تھا وہ مجھے اب بھی یاد ہے، تیری وجہ سے اللہ نے میرے اوپر رحمت کی، مجھے آنکھیں عطا کی، تیری وجہ سے مجھے بکریاں ملی،
اب یہ ریوڑ ہے سارے کا سارا لے جو سارا اللہ پہ قربان. اس ملائکہ نے کہا تجھے تیرا ریوڑ بھی مبارک ہو، تیری آنکھیں بھی مبارک ہو، اللہ نے تجھے پاس کر دیا امتحان. میرے دوستو عزیزو یہ ایک امتحان ہے. ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں صرف چند روزہ ہے، چند روزہ زندگی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آتا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ اب یہاں موجود ہیں، آپ ان کے روحانی لوگ ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، کیونکہ دوسرا آدمی یہاں نہیں آ سکتا. اللہ اپنے دوست کو اپنے گھر میں بلاتا ہے. آپ مسجد میں جاتے ہیں تو وہ بھی دوست کو بلاتا ہے. آپ نے کبھی اپنے دشمن کو اپنے گھر میں بلایا؟ جو دوست ہوگا وہی مسجد میں آئے گا، اور جو اللہ کا دوست ہوگا وہی اللہ کے ذکر میں آئے گا. اس لیے آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اپنے ذکر کے لیے. حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک یہودی نے سوال کیا، 3 سوال کر دیے ایک ہی ٹائم پہ. یہودی کہنے لگا اے حضرت، کہتے ہیں آپ اللہ کے ولی ہیں، مجھے بتائیے کہ اللہ جو ہے تمہیں نظر آتا ہے، کہیں نظر آتا ہے؟ آپ سمجھ سکتے. اس نے کہا دوسرا سوال یہ ہے کہ شیطان جو ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے ولی کے جب شیطان کو غلط کام کرنا ہوتا ہے انسان نے تو شیطان اسے کرواتا ہے، تو پھر انسان کا تو کوئی قصور ہی نہ ہوا، وہ تو شیطان کو سزا ملنی چاہیے. تیسرا سوال اس نے یہ کر دیا کہ شیطان ایک جن ہے، اور جن جو ہے وہ آگ سے بنا ہے، اور آگ کو آگ سے سزا کیسے دوزخ میں ملے گی؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مٹی کا بٹا پکڑا اور اس کے سر پہ دے مارا. جیسے بٹا سخت تھا سر کے اوپر لگا، اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا. وہ گیا ہارون رشید کے پاس کہ حضرت میرے ساتھ ظلم ہو گیا، بہلول دانا نے مجھے سزا دے دی ہے اور آپ سے انصاف کے لیے آیا. ہارون رشید نے بلا لیا بہلول دانا کو. ہاں بھائی، آپ نے بٹا مارا، اس کو زخمی کر دیا. حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ میں نے اس کے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے. میں نے اس کے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے. کہا کیسے؟ کہتا میں نے اس کو بٹا مارا، اس کو درد ہو رہی ہے، کیوں بھی درد ہو رہی ہے نا؟ کہتا ہاں جی. کہتا میں درد میں نظر آ رہی ہے، کہیں درد نظر آتی ہے تو مجھے دکھاؤ. کہتا نظر تو نہیں آتی، درد ہو رہی ہے. کہتا اسی طرح اللہ نظر نہیں آتا، ہر جگہ موجود ہے. اللہ نظر نہیں آتا، ہر جگہ موجود ہے. پھر تم نے کہا کہ شیطان اگر بندے سے کچھ کرواتا ہے تو انسان کا قصور ہی کوئی نہیں، اور میں نے تمہیں جو بتا مارا ہے تو شیطان کا قصور ہے، میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، مجھے کس چیز کی سزا ملنی ہے. تیسری بات اس نے کہا کہ آگ، شیطان جو ہے آگ سے بنا ہے، آگ کو سزا نہیں ہوگی، آگ سے سزا شیطان کو کیسے ہوگی؟ تو اب دیکھو، یہ میں نے مٹی کا بچہ تمہیں مارا ہے، مٹی سے تمہیں سزا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ زخم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح شیطان کو سزا ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو دنیا کی آگ ہے یہ سرخ رنگ کی ہے. اللہ نے جہنم میں اس آگ کو 1000 سال تک جلایا ہے، وہ سرخ سے سفید ہو گئی. اس کے بعد 1000 سال تک جلایا، پھر وہ بلیک ہو گئی. وہ بلیک کلر کی آگ ہے، وہ ہر چیز کو بھسم کر دیتی ہے. ویسے میں نے کچھ روایات میں پڑھا کہ شیطان کو جو ہے وہ برف کا عذاب ہوگا، برف کے پہاڑ ہوں گے، اس میں ڈالا جائے، کیونکہ وہ آگ کے اپوزٹ ہے. تو میرے دوستوں عزیزوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدریہ. میرے دوستوں عزیزوں،